اب دوسری بات، الیکشن کیا ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ تو اس سے ان کی ڈیموکریسی وجود میں آتی ہے، اس سے ڈیموکریسی کو سٹیبلٹی ملتی ہے اور ڈیموکریٹک گورننس وجود میں آتی ہے، ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کا، مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا، نظام انتخاب اور جمہوریت، اس کی لازمی شرط کیا ہے؟ وہ ان ملکوں میں دیکھیں تو تعلیم اتنی ہے، 200 سال لگے ہیں، تعلیم مقدم ہے، شعور کی بیداری مقدم ہے. وہاں اسکول گوئنگ جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو بھی مختلف پارٹیز کی پالیسیز کا چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے، ان کے منشورات اور ترجیحات کا پتا ہوتا ہے. اتنی اویئرنیس ہے. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ووٹر کو ووٹ ڈالتے ہوئے پتا ہے کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں اور میرے ووٹ سے کیا چینج آئے گی. اس کو پتا ہے میرے ووٹ سے کیا چینج آئے گی. ایک ووٹر مغربی دنیا میں یا جمہوری دنیا میں جب ووٹ دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے. مجھے آپ بتائیے، جتنی پارٹیز آپ پورے پاکستان میں لے کے بیٹھے ہیں جو الیکشن میں جائیں گی، آپ میں سے کسی کو علم ہے ان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے کسی پارٹی کی؟ کوئی بتا دے، کوئی ہو پالیسی تو بتائے گا. اسی طرح ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کے آنے سے امیگریشن پالیسی میں کیا فرق آئے گا. امیگرینٹس کو پتا ہوتا ہے کس کی پالیسی ہمارے حق میں ہے، کسی کی نہیں. یہ پتا ہوتا ہے ووٹر کو کہ جابز پر کیا اثر پڑے گا. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹیرورزم یا ان لینڈ سیکیورٹی پر پالیسیوں میں کتنا فرق آئے گا. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سوشل انکم سپورٹ کی پالیسی کیا بنے گی. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹیکسز میں اور ریونیو میں کیا فرق آئے گا. الغرض ووٹ ڈالتے ہوئے جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ ووٹ ڈالتے ہوئے ایک ایک سنگل ووٹر کو یہ پتا ہو کہ میرا ووٹ ایک چینج لائے گا اور میں اپنا ووٹ کس پالیسی کے لیے دے رہا ہوں. وہ زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیتے، نواز شریف صاحب کو نہیں دیتے، وہ اسفندیار ولی صاحب کو نہیں دیتے، ولدین صاحب کو نہیں دیتے، وہ چودھری صاحب کو یا خان صاحب کو یا بلوچستان کی جماعتوں کو یا علماء کو وہ نہیں دیتے. وہ سنگل ایک نعرے کو، ایک لفظ کو، ایک جملے کو، ایک ڈسیپشن کو، دھوکے کو ووٹ نہیں دیتے. دے ہیو دا ہول کنسپشن ان فرنٹ آف دیئر آئیز. ایک پورا پرسپشن ہوتا ہے. ان کی پالیسیز، ان کی ترجیحات میں واضح فرق ہوتا ہے. ان کے نظریات ہوتے ہیں، بھلے 100% کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر کچھ نہ کچھ ریزلٹس آتے ہیں. تو ووٹر ڈیموکریسی اور جمہوریت اور نظام انتخاب جو کہتے ہیں کہ نظام رہنا چاہیے، میں تعریف کر رہا ہوں کہ نظام ہے کیا. اگر تو یہ نظام ہے پاکستان میں تو رہنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں تو پھر آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ پھر وہ کرپشن ہے، پھر وہ نااہلیت ہے. ایک بات کہ ووٹر ووٹ ڈالتے ہوئے اسے پتا ہو کہ میرے ووٹ سے چینج آئے گی اور چینج پالیسی کے بیٹر میں کیا آئے گی اور دو پارٹیوں میں کیا فرق ہے پالیسی وائز. یہاں گالیوں کا فرق ہے، دنگے فساد کا فرق ہے، مفادات کا فرق ہے، خاندانی وابستگیاں ہیں. کئی لوگ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کو آج تک سیاسی طور پہ پوچھتے ہوئے ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں. بھٹو کو کئی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر دیتے چلے جا رہے ہیں. کئی قائد اعظم کو اور مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا اسی نام کو پوچھتے چلے جا رہے ہیں. بس جہاں شعور کا عالم یہ ہو اور یہ بھی کوئی نہ پوچھے، نہ جانے، نہ سمجھے کہ ان پارٹیز کی پالیسیز میں اب کیا فرق ہے. ایک زمانے میں تھا، پیپلز پارٹی 70s میں جب پہلی بار آئی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا دور تھا اور مسلم لیگیں اور دوسرے لوگ ایک طرف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے اور پارٹیز بھی تھی. اس وقت نظریات کا ایک فرق تھا، آئیڈیالوجیز تھی، مینیفیسٹو تھے. بھائی بعد میں امپلیمنٹ پورے ہوئے نہ ہوئے، نتائج کیا آئے کیا نہ آئے اگلی بحث ہے. کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی، ایک ڈائریکشن بنی. کوئی اس سے اختلاف کرتا، مجھے کئی چیزوں سے اختلاف تھا، کئیوں سے اتفاق ہے، مگر ایک ڈائریکشن تھا، رائٹ اور رانگ، پرائورٹیز تھیں، ایک قومی پالیسی کا ایک نقشہ تھا. مگر بدقسمتی اس دور جانے کے بعد اب آپ پچھلے 2-3 ادوار دیکھ لیں، ان میں سوائے الفاظ کے، نعروں کے، تقریروں کے اور ہے کچھ نہیں. اب نہ ترجیحات ہیں، نہ پالیسیز ہیں، نہ پلاننگ ہے، نہ مینیفیسٹو ہے، نہ کوئی ویژن ہے پاکستان کا. فیوچرسٹک ویژن ہی نہیں ہے.
صرف ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزام اور اتہام، ایک دوسرے پر تہمتیں، بس۔ کیا اس سے آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا اس سیاسی اور انتخابی روش سے تبدیلی کی امید رکھتے ہیں؟ کیا اس انتخابی روش سے، گالی گلوچ کی روش سے اس ملک میں انقلاب کی امید کرتے ہیں اور روشن سویرا طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ اس سازش کو خدا را سمجھیں۔ ابھی 4-5 سال میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، ابھی تو آپ کی نفرت اور اس نظام کے خلاف غیظ و غضب بالغ نہیں ہوا تھا کہ پھر اچک کے لے گئے، آپ پھر بٹ گئے پارٹیوں میں اور اسی تماشے میں پھر شریک ہونے لگ گئے۔ میلہ لگے گا، ٹکٹیں بکیں گی، پارٹیاں میدان میں کودیں گی، جلسے شروع ہو جائیں گے اور لوگ جوش و خروش میں آ جائیں گے۔ کہیں ایمانی جوش ہوگا، اسلامی جوش ہوگا، کہیں جمہوری جوش ہوگا، کہیں نظریاتی جوش ہوگا، بس پوری قوم دوبارہ بے وقوف بنے گی۔ الیکشن ہوں گے، ووٹ ڈالیں گے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھیں گے۔ جب ریزلٹ آئے گا تو اسی طرح کی پارلیمنٹ دوبارہ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی جو پچھلے 40 سال سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ، تھوڑے تھوڑے دھڑے، اور پھر پاور پالیٹکس شروع ہو جائے گی، جوڑ توڑ شروع ہو جائے گا اور قوم گئی جہنم میں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، یہ ہے پاکستان کا نظام اور جمہوریت جس کی وہ بات کرتے ہیں، تو آج آپ کو معلوم ہے ہر شخص یہ جواب دیتا ہے گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا۔ جب آپ پوچھتے ہیں کیا دیا ہے قوم کو، وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں پوچھنے والے، ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا، ہم قوم سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، اگر ہم نے کچھ نہیں دیا تو اگلے الیکشن میں قوم ہمیں مسترد کر دے گی۔ اس جملے کے سوا 17 کروڑ عوام کو کبھی کچھ نہیں ملا، صرف یہ شاباش ملتی ہے کہ ہم قوم کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، یہ عزت ہے قوم کے لیے۔ 5 سال کے بعد اس قوم کو بے وقوف بننے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ہم ان کے الیکشن سے مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکے تو آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ عوام پوچھے گے کیا مطلب جب دوبارہ الیکشن آئے گا ہمیں مسترد کر دیں گی؟ وہ کس نے مسترد ہونا ہے؟ لوگ 10 بار سے بھی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، 5 7 مرتبہ سے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، 30 سالوں سے بھی بیٹھے ہیں، تو صرف عوام کو 5 سال بعد ایک ووٹ کی پرچی دوست دھاندلی فراڈ کے ساتھ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں بھی خفیہ ہاتھوں کے عمل دخل جاری رہتے ہیں۔ اگر تو اس کا نام نظام ہے، اے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، میری آنکھوں کے سامنے مبارکباد دیتا ہوں، میرا دل خوش کر دیا ہے، لاہور کی تاریخ رقم کر دی ہے، میڈیا اس کو ریکارڈ میں لے اور خدا کے لیے کراچی سے پشاور تک قوم کو دکھائے کہ عوام تو آج نہیں آئے، عوام تو اگلی کال پر آئیں گے میرے، جب میں نیکسٹ بلاؤں گا مینار پاکستان پر بلاؤں گا۔ قوم کا نوجوان جاگ اٹھا ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نے پیغام دے دیا ہے، اور میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی لاہور نہیں آیا۔ جب پوری قوم کو بلاؤں گا تو آپ، اگر قوم نے مطالبہ کیا تو میں لینڈ بھی کروں گا، آپ کے اندر ہوں گا، آپ کے سامنے اس انقلاب کے لیے۔ مگر سب سے پہلے میں آپ کے شعور کو بیدار دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر ایک آگ لگانا چاہتا ہوں، سچی طرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تبدیلی انقلاب کے لیے تیار بھی ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کی وہ جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں اگر تو یہ جمہوریت اور یہ نظام ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، کبھی بھی نہ وصول ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ چینج تو اس راستے سے نہیں آ سکتی،